السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مریم غفار کے قلم سے تحریر کردہ ناول بے قرار کی ایپیسوڈ نمبر 18 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئکن کو۔ اب آتے ہیں، اب تم دوبارہ اپنے پاپا کے گھر نہیں جاؤ گی نایاب، اور اگر جاؤ گی تو شام میں واپس آؤ گی گھر نہیں، تو پھر میں سخت ساس بن جاؤں گی جو بہوؤں کو ان کے میکے نہیں جانے دیتی۔ بھلا کون اپنے 2 دن کے شوہر کو ایسے چھوڑ کر میکے بیٹھتا ہے، بتاؤ ذرا۔ سفیر کے جاتے ہی ناشتے کی میز پر موجود صاحبہ بیگم نے خفگی سے کہتے اسے ڈانٹا تھا۔ سوری آنٹی، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، کان پکڑ کر کہتی نایاب نے کہا تھا۔ سوری نہیں، مجھے عمل کر کے دکھانا ایک کام ہے جو تم سر انجام دے سکتی ہو۔ نایاب کے کان پکڑنے پر وہ مسکراتی ہوئی گویا ہوئی تھی۔ کیسا کام آنٹی؟ صاحبہ بیگم کی بات پر وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ زیادہ کچھ نہیں، بس اپنے شوہر کو اپنے ہاتھ میں کر لو۔ ماں کے تو کبھی ہاتھ نہیں آیا یہ لڑکا، پر اب لگتا ہے بیوی کے ہاتھ آ جائے گا۔ وہ ایک نظر سامنے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھنے میں مصروف لیزا کو دیکھتی بولی تھی، جب ان کی بات پر نایاب مسکرائی تھی۔ میں مذاق نہیں کر رہی نایاب، اسے ہنستے دیکھ کر صاحبہ بیگم خفگی سے بولی تھی۔ اب آپ نے تو کہا تھا وہ کبھی ماں کے ہاتھ نہیں آئے، تو بیوی کے ہاتھ کیسے آئیں گے؟ میرے تو ہاتھ بھی بہت چھوٹے ہیں اور وہ بہت بھاری ہیں۔ صاحبہ بیگم کی بات نہ سمجھ پاتی وہ افسردگی سے بولی تھی، جس پر صاحبہ بیگم اپنا سر پکڑ گئی تھی۔ شوہر کو ہاتھ میں کرنا مطلب قابو کرنا ہوتا ہے، تمہیں تو تفصیل سے سب بتانا اور سکھانا پڑے گا۔ افسوس سے کہتی وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ شام میں ملتی ہوں، NGO جا رہی ہوں، شام میں تم سے تفصیل سے بات ہوگی۔ اس سے دور رہنا اور اپنا خیال رکھنا۔ نایاب کو گلے لگا کر کہتی وہ اسے لیزا سے دور رہنے کا کہتی چلی گئی تھی۔ ایسا بھی کیا مطلب تھا؟ وہ ابھی نہیں بتا سکی۔ صاحبہ بیگم کے جانے کے بعد وہ سوچ میں پڑی تھی جب اسے لیزا نے آ کر کندھے سے ہلایا تھا۔ ویئر شی از گوئنگ؟ نایاب کو چپ دیکھتی لیزا نے پوچھا تھا۔ آئی ڈونٹ نو۔ غصے سے لیزا کو گھورتی وہ کندھے اچکا کر کہتی جانے کے لیے مڑی تھی جب لیزا کی بات پر وہ ٹھٹک کر رکی تھی۔ تمہارے ہسبینڈ کو تو پتہ ہوگا تم کو، یا وہ بھی نہیں جانتی تم؟ تنفر سے مسکرا کر کہتی لیزا کے سامنے آئی تھی۔ تم ہو نا اس کی خبر گیری کرنے کے لیے، مجھے کیا پڑی ہے؟ ویسے بھی میں اس کی بیوی ہوں، باڈی گارڈ نہیں، یہ کام تمہارا ہے، اس پر نظر رکھنا۔ وہ کب کہاں کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ لیزا کے طنزیہ انداز پر وہ غصے سے پاگل ہوئی تھی جب خود پر جبر کرتی وہ دانت پیستی بولی تھی۔ سنو لیزا، جب تمہیں پتہ چل جائے صفی بیبی کہاں ہے تو مجھے آ کر بتا دینا۔ آفٹر آل میں تمہاری صفی بیبی کی وائف ہوں۔ ابھی اس کے جلتے دل کو ٹھنڈک نہیں پڑی تھی کہ وہ جاتے جاتے ایک بار پھر مڑی تھی، اور اب کی بار وہ لیزا کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی۔ وہ یو بلیڈی چیپ اگلی وومن، چھوڑوں گی نہیں تمہیں میں۔ نایاب کی پیٹھ کو گھورتی وہ اسے ہلکا بات سے نوازتی اپنے فون پر کسی کا نمبر ڈائل کر گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کب تک ناراض رہے گا تو؟ آج پورے 4 دن بعد وہ عاشر کے ٹھکانے پر پہنچا تھا۔ جب عاشر کو مسلسل خاموش بیٹھے دیکھ کر وہ معصومیت سے بولا تھا، تیرے کام ایسے ہیں کہ مان جائے کوئی؟ سفیر کو گھورتے عاشر نے کہا تھا۔ چھوڑ یار، تو اس کے لیے نہیں، میں اپنے لیے ناراض ہوں۔ سفیر وہ میری بہن ہے اور تجھ سے جڑ کر بھابھی ہے میری۔ سفیر کے الفاظ پر وہ اسے بیچ میں ہی ٹوک گیا تھا۔ ٹھیک ہے تیری بہن ہے، بس غلطی ہو گئی، غصے میں تھا، اب مان جا میرے باپ۔ عاشر کی بات پر وہ ہلکا سا مسکراتا وہ اس کا گلا گھونٹتے ہوئے بولا تھا۔ مارے گا کیا مجھ غریب کو؟ سفیر کو دھکا دیتا وہ اپنے کالر سیٹ کرتا بولا تھا۔ بول کیا ہوا، کیوں پریشان ہے؟ سفیر کو اپنے گھر پر دیکھ کر ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی تو بات ہے جو اسے پریشان کر رہی ہے۔ تبھی وہ اپنی ناراضگی کا ناٹک ختم کرتا سیدھا مدعے پر آیا تھا۔ پتہ چلا بھابھی کو لے کر آیا گھر، پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ کیا پھر سے کوئی تکلیف پہنچائی ہے انہیں؟ سفیر اسے خاموش دیکھتا وہ خود ہی اندازے لگانے لگا تھا۔ ہاں لے آیا اسے گھر اور پہنچائی گیا اسے تکلیف، اور اب تو خود تکلیف میں ہے، ایسا کیوں؟ لب بھینچتا وہ وسکی کے خون بھر گیا تھا جب اسے تکلیف میں دیکھ کر عاشر نے پوچھا تھا۔ تجھے لگتا ہے تو اسے تکلیف دے کر خوش ہوتا ہے تو غلط ہے سفیر۔ تو اسے تکلیف دے کر خود بھی غلط ہے سفیر، تو اسے تکلیف دے کر خود بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ پھر کیوں تکلیف دیتا ہے اسے اور خود کو؟ تجھے تو محبت ہوئی تھی نا اس سے، پھر کیوں اپنی محبت کو تکلیف دیتا ہے؟ اسے ایک کے بعد ایک پیک لگاتے دیکھ کر عاشر نے افسوس سے دیکھتے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تو ایک بار ان کے قریب محبت سے تو دیکھ، تجھے تیرا آپ معتبر لگنے لگے گا جب تو ان کی آنکھوں میں اپنے لیے ڈر نہیں پیار دیکھے گا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے عاشر نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تو کہتا ہے میں اس کے قریب جاؤں، جب بھی اس کے قریب جاتا ہوں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تکلیف پہنچا دیتا ہوں، اور پھر نئے سرے سے سب یاد آنے لگتا ہے، جیسے اس نے میری رسوائی کا تماشا لگانے کا انتظام کیا تھا۔ میری ہی ماموزات کے ساتھ مل کر کیسے بھولوں وہ سب جو اس نے کیا ہے؟
کیسے بھولوں کہ سفیر بلند احمد خان کی بیوی کسی اور کے عشق میں گرفتار ہے، جو سامنے میری ہوتی ہے مگر گم کسی کے خیالوں میں ہوتی ہے۔ سرخ لہو چھلکاتی آنکھوں سے ٹیبل کو گھورتا وہ اذیت ناک لہجے میں کہتا، خود پر ہنسا تھا۔ کل وہ رمیز کی آمد کا سن کر اس کے لیے تیار ہوئی، جب میں وہاں پہنچا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اور جب پوچھا تو مجھے غلط کہتی ہے۔ یہ عورت ساتھ ہوتی ہی بے وفا ہے، انہیں بس پیسے سے پیار ہوتا ہے، انہیں وہ مرد پسند ہوتے ہیں جو اس کے حسن کی تعریف کریں اور ان کے محبت کے جھوٹے جال میں پھنسا رہے۔ دنیا میں سب رشتے بے وفا ہیں، پھر چاہے ماں باپ کا بچے سے ہو، بھائی کا بھائی سے، یا پھر چاہے بیوی کا اس کے شوہر سے، سب بے وفا ہیں۔ میرے نصیب میں وفا نہیں ہے عاشر، مجھے میرے ماں باپ نے نہیں سنبھالا، یہ کیا سنبھالے گی؟ عاشر کو ایک نظر دیکھتا وہ سر جھکائے رونے لگا تھا۔ بغیر آواز کیے اس کے ساتھ بیٹھے عاشر کو بھی نہ پتہ چلا تھا، کیونکہ آج تک سفیر کو کسی نے روتا نہیں دیکھا تھا، نہ وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ تو جب یقین نہیں کر سکتا تو پلیز انہیں اپنے شک کی بھینٹ نہیں چڑھا سفیر، وہ تیری ستم ظریفی نہیں سہ پائیں گی۔ میں جانتا ہوں تو نے اپنے ساتھ رہنے والوں کو کبھی خوش رہنے کا حق نہیں دیا، مگر میں یہ نایاب بھابھی کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا۔ سفیر کو غصے سے دیکھتا وہ خود پر کنٹرول کرتا رخ موڑ گیا تھا، جب سفیر کے لبوں پر تلخ سی ہنسی نمودار ہوئی تھی۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ میں اس سے دور نہیں رہ سکتا، جب اسے دیکھتا ہوں تو کھینچا چلا جاتا ہوں، اس کے قریب نہیں رک پاتا خود کو۔ سکون ملتا ہے اس قربت میں، اس کے ساتھ میں سانس آتی ہے۔ چند مہینوں میں میرے حواسوں پر ایسی سوار ہو گئی ہے وہ کہ اب تو اس کے دور ہونے سے زندگی بے نام لگتی ہے۔ چہرہ صاف کرتا وہ عاشر کے کندھے پر ہاتھ رکھتا کھوئے کھوئے لہجے میں کہتا، مسکرایا تھا۔ اس کے لہجے میں کتنا خالی پن تھا کہ عاشر لب دبا گیا تھا۔ میری حقیقت سے صرف تو واقف ہے عاشر، اور تو مجھے سمجھتا ہے نا کہ میں اب نایاب کا محتاج ہو رہا ہوں، جو میں نہیں ہونا چاہتا۔ مجھے بچا لے یار، اس کی محبت مجھے چاٹ رہی ہے دیمک کی طرح، یہ مجھے ڈس لے گی کسی ناگن کی طرح، مجھے کھا جائے گی ڈائن کی طرح۔ میں محبت میں نہیں پڑنا چاہتا۔ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش میں ہلکان سفیر کے الفاظ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے تھے۔ جب عاشر نے تکلیف سے اسے دیکھتے گلے سے لگایا تھا، آخر کو وہ اس کا واحد رازدار دوست ہمدرد تھا، جس کے سامنے وہ اپنے ہر اچھائی برائی بغیر کسی جھجک کے کہہ دیتا تھا۔ ہاں یہ الگ بات تھی وہ رویا صرف آئینے کے سامنے تھا، کیونکہ اسے اس معاملے میں اپنے جگری دوست پر بھی یقین نہیں تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گھر وقت پر جایا کرو، پچھلے 2 ہفتے سے دیکھ رہا ہوں راتوں کو دیر سے گھر آ رہے ہو۔ اب یہ عیاشیاں چھوڑ دو، گھر میں بیوی ہے جو تمہارا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ پچھلے کئی ہفتوں سے سفیر کو کام میں مشغول دیکھ کر جتنی انہیں خوشی تھی اتنی انہیں اس کی نایاب کی طرف سے لاپرواہی کھل رہی تھی۔ تبھی وہ آج گھر واپس جاتے سفیر کو عاشر کی طرف جاتے دیکھ کر روک گئے تھے۔ میں رات کو دیر سے گھر لوٹوں یا نہ لوٹوں، آپ کو اس سے کیا غرض مسٹر ہمدان صاحب، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ آنکھوں پر بلیک گلاسز لگاتا وہ بدلحاظی سے کہتا چلا گیا تھا۔ بدتمیز، سب سے مٹھیاں بند کرتے ہمدان صاحب گاڑی میں بیٹھے تھے۔ سر کہاں جانا ہے؟ نکلو گاڑی سے، میں خود ڈرائیو کروں گا۔ سفیر کو گاڑی میں نہ بیٹھتے دیکھ کر ڈرائیور نے پوچھا تھا، جب وہ فرنٹ ڈور کھولتا غصے سے بولا تھا۔ سفیر کے چلانے پر ڈرائیور ڈر کے مارے جلدی سے گاڑی سے اترا تھا۔ اس کے پیچھے جاؤ خالد۔ سفیر کو گاڑی لے جاتے دیکھ کر ہمدان صاحب نے سکون سے کھڑے ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر بس بات میں سر ہلاتا گارڈز کے ہمراہ اس کے پیچھے نکلا تھا۔ اسے توجہ سے ہو، وحشت دلبری سے گریز ہو، تمام شہر میں مجھ سا سر پھرا کوئی ہوگا کیا؟ سارا دن بے وجہ گاڑی سڑکوں پر گھمانے اور اپنے پیچھے آتے گارڈز کو تھکا ہرا کر آخر وہ سمندر کنارے آیا تھا، جب رات کی سیاہی میں سمندر کے پانی میں نظر آتے چاند کے عکس کو دیکھ کر وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ آئی ہیٹ یو مسٹر ہمدان خان، آئی ہیٹ یو مسز ہمدان، آئی ہیٹ یو نایاب۔ چاند کے عکس میں جھلملاتے مسٹر مسز ہمدان کے عکس پر کنکر مارتے ہوئے وہ اپنی نفرت کا اظہار کھلے دل سے کرتا نایاب کے نام پر رکا تھا۔ نہیں، میں تم سے نفرت نہیں کر پا رہا۔ کیوں؟ اپنے بالوں میں ہاتھ ڈالتا وہ خود سے سوال کر رہا تھا، جب اس کی پاکٹ میں موجود موبائل رنگ ہوا تھا۔ اسکرین پر اسے دشمن جاں کا نمبر دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ ہیلو، فون کان سے لگاتے ہی اسے لیزا کی آواز سنائی دی تھی، جسے سن کر وہ لب بھینچ گیا تھا۔ نایاب کا فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے لیزا؟ سختی سے مٹھیاں بند کرتا وہ غصے سے گویا ہوا تھا۔ صفی بیبی، میرا موبائل تمہاری اس بدتمیز بیوی نے توڑ دیا، اس لیے میں نے اس کا موبائل لے لیا۔ آج صبح ہی لیزا اور نایاب کی اچھی خاصی مڈبھیڑ ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں نایاب نے غصے میں لیزا کا موبائل دیوار پر مار کر توڑ دیا تھا۔ اس وقت تو صاحبہ بیگم کی موجودگی میں لیزا کچھ نہ کر سکی تھی، مگر اب وہ نایاب کو کمرے میں نہ پاتی اس کا موبائل اٹھا لائی تھی۔ تم کہاں ہو صفی بیبی؟ مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے۔ جہنم میں ہوں، آنا چاہو گی؟ جہنم؟ واٹ؟ جہنم مین ہیل لیزا ڈارلنگ۔ لیزا کے پوچھنے پر وہ جو پہلے غصے سے میں تھا پھٹ پڑا تھا، مگر لیزا کے ناسمجھی سے پوچھنے پر وہ خود پر کنٹرول کرتا تحمل سے بولا تھا، مجھے بھی آنا ہے، میرا فون دو۔ ابھی لیزا بول ہی رہی تھی کہ نایاب نے پیچھے سے آتے اپنا فون اسے چھین لیا تھا۔
یو بچ، دو فون مجھے، میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ وہ نایاب پر جنگلی بلی کی طرح جھپٹی تھی اور وہیں نایاب کی آواز سنتا وہ گاڑی کی سمت بھاگا تھا۔ نایاب، یہ جنگلی بلی اس بھیگی بلی پر بھاری نہ پڑ جائے، تیز چلاؤ۔ نایاب کے بارے میں سوچتا وہ ڈرائیور کو سپیڈ بڑھانے کا کہتا سیٹ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نایاب پریشانی سے نایاب کو پکارتا وہ بھاگتا وہ سیدھا اپنے روم میں آتا، جہاں ڈور کھولنے پر اسے نایاب پرسکون سے ٹی وی چینل بدلتی نظر آئی تھی۔ کیا ہوا؟ آج پورے 2 ہفتے بعد اسے گھر پر دیکھ کر وہ خوش ہوئی تھی، مگر چہرے پر سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے وہ معصومیت سے گویا ہوئی تھی۔ تمہارا اور لیزا کا جھگڑا ہوا آج؟ ایک بھرپور نظر اس کے وجود پر ڈالتا وہ اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا، اور وہیں دل ہی دل میں پرسکون ہوا تھا اسے ٹھیک دیکھ کر۔ ہاں ہوا تھا، آپ کو کیا؟ غصے سے اسے دیکھتی وہ بدتمیزی سے جواب دیتی، ٹی وی آف کر گئی تھی۔ آخر کو جو وہ چاہتی تھی وہ تو ہو رہا تھا، اب تو بس اسے ڈرامہ آگے بڑھانا تھا۔ تو مجھے یہ ہے کہ تمہیں مجھے کچھ نہیں ہوا۔ ہاں پر آپ کی گرل فرینڈ سوری ڈارلنگ زخمی ہو گئی ہے مسٹر سفیر۔ بیچ میں ہی اس کی بات کاٹتی نہایت برہمی سے کہتے ہوئے تنفر سے مسکرائی تھی، جب اس کے بدلے تیور دیکھ کر سفیر کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ ہاں تمیز سے بات کرو بیوی، تمہارا غلام نہیں ہوں میں۔ نایاب کے بار بار بدتمیزی سے جواب دینے پر وہ غصے سے اس کی باتوں دبوچتا بولا تھا، میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ آواز نیچی رکھو اپنی، ورنہ مجھے آواز بند کرنی اچھے سے آتی ہے۔ سفیر کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرتی ہوئے چلائی تھی، جب وہ سرد لہجے میں کہتا اسے سن کر گیا تھا، عزت سے پیش آ رہا ہوں، نرمی سے پوچھ رہا ہوں، مگر عزت راس ہی نہیں ہے تمہیں؟ تبھی میرے اتنے آرام سے پوچھنے پر تم بدلے ہاتھے سے جواب دے رہی ہو۔ چند دن تمہیں تمہارے حال پر کیا چھوڑا، پڑھ نکل آئے ہیں۔ نایاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا وہ اسے اپنے قریب تر کر گیا تھا کہ اسے سفیر کی گرم سانسوں کی تپش سے اپنا چہرہ جلتا محسوس ہوا تھا۔ چھوڑے مجھے۔ اس کی سرد آنکھوں میں وحشت دیکھ کر وہ گھبرائی تھی، اور اب اسے صحیح معنوں میں اس سے ڈر لگا تھا۔ صفی بیبی، ابھی وہ مزید کہتا کہ لیزا بغیر نوک کیے روم میں داخل ہوئی تھی۔ صفی، کیا کی ہے تمہاری اس 2 ٹکے کی بیوی نے؟ شٹ اپ۔ نایاب کو دیکھتی وہ اپنے ہاتھ پر لگی بینڈیج سفیر کے سامنے کرتی نفرت آمیز لہجے میں بولی تھی، جب سفیر نے ہاتھ اٹھاتے اسے روکا تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ ایک نظر نایاب کو دیکھتا وہ لیزا کا ہاتھ پکڑتا اسے اپنے ساتھ کھینچ کر لے گیا تھا۔ کیا ہوا، پریشان لگ رہے ہو سفیر احمد؟ لیزا کو کھینچ کر لے جاتے سفیر کو دیکھ کر ہمدان صاحب نے طنزیہ انداز میں پوچھا تھا، جس پر وہ لب کھینچتا ان کے سائڈ سے گزرنے لگا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح بھاگنے سے بچ جاؤ گے تم؟ آج جو تماشا اس لڑکی نے کیا وہ صرف گھر والوں اور ملازمین نے دیکھا، مگر وہ وقت دور نہیں جب یہ تماشا دنیا دیکھے گی، اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تم 2 کشتی کے سوار ہو، ایک گھر والی اور ایک باہر والی، جو کبھی مل کر نہیں چل سکتی۔ بہتر ہوگا اسے چھوڑ دو، میں بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ لوگ مجھ پر اس لڑکی کی وجہ سے ہنسیں۔ سفیر کی پیٹھ دیکھتے ہمدان صاحب نے تلخ مگر حقیقت بیان کی تھی، جب بغیر مڑے وہ ان کی بات سنتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو لیزا، تم ہوتی کون ہے آپ کو کچھ کہنے والی؟ ہمت کیسی ہوئی تمہاری؟ جانتی ہو کون ہے وہ؟ یہ بھول گئی ہو کہ وہ سفیر بلند احمد خان کی بیوی ہے، اور کوئی میری بیوی سے بدتمیزی کرے میں یہ برداشت نہیں کروں گا، سمجھی تم؟ جھٹکے سے اس کی کلائی مروڑتا وہ اشتعال انگیز لہجے میں بولا تھا، جس سفیر کی آنکھوں میں دیکھتی لیزا ڈر سے کپ کپائی تھی۔ صفی بیبی، اس نے مجھے دھکا دیا، دیکھو یہ مجھے یہاں چوٹ آئی ہے۔ پل بھر میں لیزا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، جب وہ بیچارگی سے بولی تھی، دکھاؤ مجھے، میں دوا لگا دیتا ہوں۔ لیزا کے ہر پینترے سے واقف و نرمی سے کہتا اس کے ہاتھ کی بینڈیج کھولنے لگا تھا، جب لیزا نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تھی، جس میں وہ ناکام رہی تھی۔ ہلو مت، دیکھنے دو مجھے۔ بینڈیج اتار کر دور پھینکتا وہ ایک نظر لیزا کے صاف کلائی پر ہلکے سے خراش دیکھتا تنفر سے مسکرایا تھا۔ بہت گہرے زخم ہے یہ تو لیزا ڈارلنگ، افسوس سے کہتا وہ اس کا ہاتھ چھٹک گیا تھا۔ اگر دوبارہ کوئی ڈرامہ کیا تو اچھا نہیں ہوگا لیزا، اور اپنا سامان باندھو اور واپس چلی جاؤ۔ ضبط سے مٹھیاں بند کرتا وہ تحمل مزاجی سے کام لیتا اسے جانے کا بول رہا تھا، جب لیزا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ صفی بیبی، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، ہم شادی کریں گے، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ سفیر کا ہاتھ پکڑتی وہ محبت باش لہجے میں بولی تھی، پر میں تم سے محبت نہیں کرتا، نہ آج نہ پہلے، اور رہی شادی کی بات تو وہ میری ہو چکی ہے۔ بہتر ہوگا تم یہاں سے واپس چلی جاؤ، مجھے مزید پریشان نہیں کرو۔ لیزا کے چہرے پر حرکت کرتا ہاتھ دور کرتا وہ بیزاریت سے کہتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ کبھی بھی نہیں جاؤں گی، وہ بچ نایاب جائے گی اب تمہاری زندگی سے بھی اور اس گھر سے بھی، میں چھوڑوں گی نہیں اسے۔ سفیر کے جانے کے بعد وہ بے دردی سے آنسو صاف کرتی حقارت سے سوچتی مسکرائی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں نے اعصابوں کو پتھر کا بنا رکھا ہے، ایک دل ہے جو بنتا ہی نہیں پتھر جیسا۔ کہیں جا رہے ہیں آپ؟
بلیک سوٹ کوٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا مسلسل خاموش بیٹھی نایاب کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی نظروں سے جس بس کا شکار ہوتی اس کے پیچھے آتی گویا ہوئی تھی۔ نایاب کے اچانک سے پوچھنے پر وہ حواس میں لوٹتا اپنے کام میں مصروف ہوا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ سفیر کے ہنکارا بھرنے پر وہ اسے بولنے کے لیے اکساتی ایک بار پھر سوال کر گئی تھی۔ تم سے مطلب؟ ایک نظر اسے دیکھتا وہ کف پن لگاتا روکھے سے لہجے میں بولا تھا، یہاں رکھ دو اور جاؤ۔ نایاب، یہ کچھ ڈریسز ہیں، دیکھ لو آج کی پارٹی میں کون سے پہننے ہیں۔ ابھی وہ مزید کوئی بات کرتی جب جلد بازی میں آتی صاحبہ بیگم نے ملازمہ کو ڈریسز بیڈ پر رکھ کر جانے کا کہا تھا۔ کون سی پارٹی؟ صاحبہ بیگم کی بات پر وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ وہی پارٹی جہاں تم جا رہے ہو، وہاں نایاب کو بھی تو جانا ہے تمہارے ساتھ۔ سفیر کے پوچھنے پر وہ مصروف سے انداز میں کہتی نایاب کے لیے ڈریس سلیکٹ کرنے لگی تھی جب نایاب نے سفیر کو دیکھا تھا۔ آج کسی پارٹی میں جا رہا تھا، مگر اس نے نایاب کو ساتھ لے جانے کا کہنا تو دور بتایا تک نہیں تھا۔ یہ کہیں نہیں جا رہی، صاحبہ بیگم کے ہاتھ سے ڈریس لیتا وہ غصے سے بولا تھا۔ کیوں نہیں جائے گی نایاب؟ کوئی اعتراض ہے تمہیں بیٹا؟ نہ، میں نے کہا نا یہ نہیں جائے گی۔ سفیر کی بات پر متفق نہ ہوتے صاحبہ بیگم نے نایاب سے پوچھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ برہمی سے بولا تھا، بیوی ہے تمہاری، اس کا ساتھ جانا ضروری ہے۔ تم وہاں اکیلے نہیں بلایا گیا؟ کس نے کہا کہ میں اکیلا جا رہا ہوں؟ لیزا جائے گی میرے ساتھ۔ آج سب پارٹیوں نے مل کر سفیر کو اس کے ٹیم کے ممبر کی صدارتی انتخابات جیتنے اور اس کی شادی کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے رکھی تھی، مگر سفیر نایاب کو وہاں اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ آؤ تو لیزا کو لے جانے میں تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، تم لیزا کو ساتھ لے جاؤ، نایاب میرے ساتھ جائے گی۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ میری بیوی ہے اور میری اجازت کے بغیر یہ اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ پارٹی میں جانا تو دور کی بات ہے، اور رہی لیزا کی بات تو ہے کہ آپ بھی اچھے سے جانتی ہیں کہ وہ میری گرل فرینڈ ہے اور میں اسے اس قابل نہیں سمجھتا کہ یہ میرے ساتھ جائے۔ غصے سے سارے ڈریس زمین بوس کرتا وہ انہیں اپنے پیروں کے نیچے رونتا ہوا نایاب کو دیکھتا بولا تھا۔ تب سفیر کے خود پر اس قدر حکمرانی دیکھ کر نایاب کو اپنی تذلیل پر آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ بیوی بھی کہہ رہی اور اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے۔ تلخی سے مسکراتی وہ دل میں سوچ گئی تھی، سنا نہیں تم نے؟ تم وہاں نہیں آؤ گی۔ صاحبہ بیگم کو چپ دیکھتا وہ نایاب کی سمت مڑتا وہ اسے سختی سے تنبیہ کرتا چلا گیا۔ میں کبھی بھی اپنی بیوی کو ایسے بیہودہ پارٹیز میں نہیں لے کر جاؤں گا جہاں کوئی اس پر غلط نگاہ ڈالے۔ غصے سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ چلا گیا تھا۔ نایاب، سفیر کے الفاظ پر سن نایاب کو ہلاتے صاحبہ بیگم نے اسے ہلایا تھا۔ تم پریشان نہیں ہو، تم میرے ساتھ چلو گی نایاب؟ اور ہاں، اس لیزا کو تو سفیر کے ساتھ نہیں جانے دوں گی۔ تم اس کی بیوی ہو، حق جتاؤ نایاب۔ وہ مجھے بیوی نہیں مانتے آنٹی، تو میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ میں نہیں جاؤں گی۔ نایاب کو دیکھتی صاحبہ بیگم نے اسے سمجھایا تھا جب وہ نفی میں سر ہلاتی بولی تھی، نہیں تم چلو گی میرے ساتھ، میں بابا سائیں تمہارے انکل سب تمہارے ساتھ ہوں گے۔ نایاب کو روتے دیکھ کر صاحبہ بیگم نے اسے گلے سے لگایا تھا۔ میں جب 3 ماہ میں انہیں پسند نہیں آئی نا تو کبھی نہیں آؤں گی آنٹی، میں تھکنے لگی ہوں اب۔ مسلسل 3 ماہ سے سفیر کے بے رخی اور ستم ظریفی برداشت کرتی وہ آج سفیر کے الفاظ پر ٹوٹ گئی تھی۔ میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ صحیح کہا ہے سفیر نے، میں نہیں جاؤں گی۔ سختی سے اپنے آنسو صاف کرتی وہ مضبوط لہجے میں کہتی کھڑی ہوئی تھی، نایاب آج آخری بار میری بات مان لو، پھر کبھی نہیں کہوں گی تمہیں، پلیز۔ نایاب کو نہ مانتے دیکھ کر صاحبہ بیگم اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی عاجزانہ لہجے میں بولی تھی، پر آنٹی اگر میں آپ کے کہنے پر چلتی ہوں تو آپ نہیں جانتی وہ۔ صاحبہ بیگم کے ہاتھ پکڑتی وہ خوفزدہ ہوتی بولنے لگی تھی، مگر ان کے سامنے وہ سفیر کی اصلیت بتانے سے خود کو روک گئی تھی۔ نایاب کیا ہوا؟ اسے چپ چاپ سوچ میں ڈوبے دیکھ کر صاحبہ بیگم نے اسے ہلایا تھا۔ کچھ نہیں، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ پھیکا سا مسکراتی وہ فریش ہونے کے لیے چلی گئی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔